أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان مکرم، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ توبہ کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے اگرچہ خاص ہے، ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں بلا عذر شرکت نہ کر سکے، اور بعد میں ان کو بڑی ندامت اور پشیمانی ہوئی کہ ہم اس غزوے سے رہ گئے۔ لیکن قرآن کریم میں اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے جب تک تخصیص کی اور خصوصیت کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں اگرچہ ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مال لینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی، لیکن مفسرین نے اس آیت کو عام رکھ کر یہ بات ذکر کی کہ یہ حکم جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ صدقات وصول کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ ذمہ داری اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کا ہے کہ وہ نائب ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کی زکوٰۃ، ان کے صدقات وصول کریں اور ان کو صحیح مصارف میں خرچ کریں۔ اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کا ایک فائدہ ذکر کیا گیا، اور وہ فائدہ یہ بتایا کہ زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پہ اگر ہم اس زکوٰۃ کے مسئلے پر، صدقات خیرات کے مسئلے پر غور کریں تو زکوٰۃ کے دو فائدے سامنے آتے ہیں۔ ایک، زکوٰۃ کا فائدہ خود ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب اموال ہیں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ ان کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو ختم کر دیں گے، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں اس زکوٰۃ صدقہ خیرات کے ذریعے سے معاف ہو جائے گی، مٹا دی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ جو مال کی حرص اور مال کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ اخلاقی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو زکوٰۃ کا پہلا فائدہ
کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا زکوٰۃ کے نتیجے میں، صدقہ خیرات کے نتیجے میں، اور ساتھ ساتھ جو مال کی حرص اور مال کی محبت اس کے اندر ہے، جس کے نتیجے میں وہ بخل سے کام لیتا ہے یا اس کے اندر اور اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں اس مال کی حرص اور محبت کی وجہ سے، وہ حرص اور محبت بھی ختم ہو جائے گی انفاق فی سبیل اللہ سے۔ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کرنے سے اخلاقی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کا پہلا فائدہ۔ زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کا وہ کمزور طبقہ، وہ کمزور عنصر کہ جو اپنی جائز ضروریات پوری نہیں کر پاتا، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، تو یہ جو طبقہ ہے اس طبقے کی بھی مدد اور اعانت ہو جائے گی۔ زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے سے معاشرے کا یہ طبقہ بھی سنبھل جائے گا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے گا، اس کی جو ضروریات ہیں لباس کی، پوشاک کی اور مکان کی یا دیگر جو ضروریات زندگی ہیں، وہ ان مالداروں کی زکوٰۃ صدقہ خیرات سے پوری ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا یہ دوسرا فائدہ ہے، صدقہ خیرات کا یہ دوسرا فائدہ ہے۔ قرآن نے یہاں صرف پہلے فائدے پر اکتفا کیا، دوسرا فائدہ ذکر نہیں کیا۔ مفسرین نے فرمایا اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اصل زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ پہلا ہی ہے کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، انسان کے اندر سے اخلاقی بیماریاں، حرص، بخل، یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ باقی معاشرے کے کمزور طبقے کی مدد، کمزور عنصر کے ساتھ ایک اعانت اور نصرت، یہ اس کا ایک ضمنی پہلو ہے۔ لہٰذا اگر کسی وقت یا کسی جگہ کوئی ایسی صورتحال بھی ہو کہ وہاں نہ کوئی یتیم ہو، نہ کوئی فقیر ہو، نہ کوئی مسکین ہو، نہ کوئی بیوہ ہو، نہ کوئی ضرورت مند ہو، تو وہاں بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں معاشرے کے اس طبقے کی مدد اور نصرت، یہ ضمنی چیزیں ہیں۔ اصل زکوٰۃ کا مقصد وہ پہلا ہی ہے جو قرآن نے یہاں ذکر کر دیا، تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اس کے ذریعے سے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے اور مال کی حرص اور محبت ان کے اندر سے ختم